نمبر 1، عورت حیض کی حالت میں ہو تو جماع سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ عورت کو سیلان یعنی لکوریا اور مرد کو سوزاک اور سستی کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، حمل کی حالت میں جماع سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ حمل ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ مرد کو فالج کی بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، خالی پیٹ یا کھانا کھاتے ہی جماع کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جگر کے امراض اور رعشہ کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، دن کے وقت بھی جماع سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 5، پیاس کی حالت میں بھی جماع سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ پیاس کی حالت میں جماع کرنے سے دمہ کی بیماری کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، بخار کی حالت میں یا کوئی میڈیسن لینے کے بعد جماع کرنے سے تپدق اور سل جیسے امراض کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، سخت سردی یا سخت گرمی کی حالت میں بھی جماع سے پرہیز کرنا ضروری ہے، ورنہ زکام یا سرسام کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، نہانے کے فوراً بعد جماع سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، رنج و فکر کی حالت میں جماع کرنے سے بھی عام جسمانی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 10، ورزش کے فوراً بعد جماع سے رگ اور پٹھے اور عضلات کمزور ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 11، بڑھاپے کی حالت میں کثرت جماع بھی صحت کو تباہ کر دیتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ 10-11 آپ کو حالتیں بتائی ہیں، تو ان میں جماع سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ مزید صحت کے متعلق انفارمیشن ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔